ویلکم بیک ناظرین بات کریں گے آج انتہائی اہمیت کے حامل ایک دورے کی۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے دو ملکوں کے دورے کیے، ایک طرف ترکیہ تو دوسری طرف ایران۔ اس دورے سے بہت ساری چیزیں جوڑی جا رہی ہیں، معمولی دورہ جو ہے وہ نہیں بتایا جا رہا۔ کیا ہے کہ اب کیا دنیا میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں معاشی طور پہ پاکستان کیا ریوائیو کرنے جا رہا ہے، سیکیورٹی چیلنجز کیا ہیں، اس کے حوالے سے کیا گفتگو ہوئی ہے، اور کس طرح معاشی معاملات کے اندر ملکوں کو، کیونکہ دونوں ممالک جو ہے مسلم ممالک ہیں، کیا کوئی نیا بلاک بننے جا رہا ہے یا بن چکا ہے، اس کے اوپر کارروائی ہو رہی ہے، اس حوالے سے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے جو ہیں وہ چیزیں دیکھی جا رہی ہیں۔ بہت ساری باتیں چل رہی ہیں، اس دورے کو بہت اہم بتایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ ملاقاتیں بھی کی ہیں، اس حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں کہ دنیا اس دورے کو کس طرح دیکھ رہی ہے، اور اس وقت جو حالیہ جنگ ہوئی ہے بھارت کے ساتھ اور اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اس حوالے سے بھی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ میں بات کروں گا کہ ایک طرف تمام دونوں ممالک کا شکریہ بھی پرائم منسٹر نے جو ہے وہ ادا کیا۔ میرے ساتھ ڈاکٹر دانش ہیں کینیڈا سے، اور ان سے بھی ان کا تجزیہ جاننے کی کوشش کروں گا ناظرین کہ آپ تک پہنچ سکے کہ کس طرح ایک منظرنامہ ہمیں اب بدلتا دکھائی دے رہا ہے، کیا چل رہا ہے عالمی سطح پر۔ کچھ چیزیں تو ہیں ایسی جس کے اوپر شاید کام ہو رہا ہے، اس پر کوشش کریں گے۔ ان سوالوں کے جواب لینے کے لیے ڈاکٹر دانش نے ہمیں جوائن کر لیا ٹیلی فون کال پہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر دانش، تھوڑا سا بتائیے گا کتنا اہمیت کا دورہ آپ سمجھتے ہیں؟ دو عام ممالک ہیں، شکریہ بھی ادا کیا دوران جنگ، جس چیزوں کے حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جناب ایک حوصلہ دیا جا رہا تھا اور بتایا جا رہا تھا کہ جی ہم ساتھ ہیں۔ جی علی رضا، تھینک یو ویری مچ۔ علی رضا، پہلی بات تو یہ کہ جس طرح سے پاکستان کی جو وزارت خارجہ تھی اور پاکستان کی جو خارجہ تعلقات تھے، ان کو پی ٹی آئی کے دور میں جس طرح سے ایبیوز کیا گیا، مس یوز کیا گیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس کے بعد جب شہباز شریف نے انٹرم گورنمنٹ لی اور اس کے بعد مین گورنمنٹ میں انہوں نے الیکشن کے بعد آئے، اس کے بعد ہی میڈ شور کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، جتنے بھی برادر ممالک ہیں، اور جو پاکستان کا آئرن بردر چائنا ہے، ان سارے ممالک کے انہوں نے دورے کیے، اینڈ ہی میڈ شور کہ ہر ملک کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہوں۔ ان اچھے تعلقات کی بنیاد پر کل کو جب پاکستان ایک انتہائی کرٹیکل سچویشن میں تھا، پاکستان حالت جنگ میں تھا اور پاکستان اس جنگ کو جیت چکا تھا، لیکن اس دوران جتنا بھی عرصہ تھا جب سے جنگ شروع ہوئی اور جب تک جنگ ختم ہوئی، اس دوران جو آپ کو ان برادر ممالک کی سپورٹ چاہیے تھی، آپ کے الائز کی آپ کو سپورٹ چاہیے تھی، شہباز شریف گورنمنٹ آرمی اور کیا کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر وہ سپورٹ لینے میں کامیاب ہوئی۔ ان تمام ممالک کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ پاکستان موجود تھے اور پاکستان کو وہ ایک آئینی سپورٹ دے رہے تھے، وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ شو کرتی ہیں کہ شہباز شریف گورنمنٹ جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہے اپنے خارجہ تعلقات میں، اور اس کے بعد شہباز شریف اسپیشلی ان ملکوں میں ابھی گئے اور انہوں نے جا کر ٹرکش جو ہے پریزیڈنٹ ان سے ملے، ان کا انہوں نے شکریہ ادا کیا، کیونکہ ٹرکی نے اس پوری لڑائی میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا، انہوں نے نفع اور نقصان کی ڈاکٹر دانش، ایک اور اہم سوال جو ہے اسی میں سے نکل رہا ہے کہ ایران، جو ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی نیوکلیر پروگرام کی، اس حوالے سے جہاں مختلف فورمز کے اوپر بہت ساری قدغنیں ایران کو لگتی دکھائی دے رہی ہے، وہاں پر پرائم منسٹر کی جانب سے پرامن نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے ایک پازیٹیو بیان آنا، حمایت کا اعلان آیا۔ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ دوسرا مسلم ممالک ہوگا اگر اس کے اوپر جو ہے وہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے، تھاٹفل سائیک ہے کہ آپ اپنے پڑوسی نہیں بدل سکتے، اور ایران جو ہے اٹ از آلریڈی اے مسلم کنٹری، اور اس کا بنتا بھی ہے پاکستان کو سپورٹ کرنا ایسی کرٹیکل سچویشن میں جہاں پہ ایران کے اوپر پہلے سے عالمی پابندیاں لگی ہوئی ہیں، لیکن ایران نوز دیٹ پڑوسیوں کو نہیں بدلا جا سکتا، دے ہیو ٹو اسٹینڈ وتھ پاکستان، ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ کس ملک کو جا کر اور سپورٹ کرے۔ دے نو دیٹ اگر پاکستان سیف ہے تو ایران بھی سیف ہے، اگر پاکستان سیف نہیں ہے تو ایران سیف نہیں ہے، اسی طرح اگر پاکستان سیف ہے تو چائنا سیف ہے، اگر پاکستان سیف نہیں ہے تو پورے خطے کو خطرہ لاحق ہے۔ باقی بات کریں انڈیا کی، تو انڈیا نے یہ جنگ چھیڑ کے اور اس کے اوپر جو انہوں نے ذلت کمائی ہے، اس کے اوپر دیکھیے ابھی بنگلہ دیش نے ریسنٹلی ان کے ساتھ ایک ملٹری کیا کہتے ہیں انگیجمنٹ تھی، انہوں نے وہ بھی ان کے ساتھ ختم کر دی۔
بھوٹان وہ آلریڈی انڈیا سے دور جا چکا ہے. اس طرف آئے سری لنکا, اس میں انڈیا نے تامل باغیوں کو سپورٹ کیا, سری لنکا بھی انڈیا سے دور جا چکا ہے. اس وقت اگر آپ انڈیا کو دیکھیں تو پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کے تحت انہوں نے انڈیا کو پوری دنیا میں اکیلا کر دیا ہے. اور دوسرا جو پاکستان کی لوکیشن ہے, جو پاکستان کی جیوگرافیکل لوکیشن ہے, اس کی ایک بہت بڑی اسٹریٹجک امپورٹنس ہے. اس امپورٹنس کو نہ ایران ڈینائی کر سکتا ہے, نہ چائنا ڈینائی کر سکتا ہے, نہ ہی دنیا کی کوئی اور قوت ڈینائی کر سکتی ہے. ڈاکٹر دانش آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ جغرافکلی پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ بہت شاندار اور بہترین ہے, سمندر کے ذریعے اور پھر پاکستان کی راہداریوں سے ہوتا ہوا بہت دنیا بھر میں جو جتنا بھی مال ہے وہ پہنچایا جا سکتا ہے, تجارت کے حوالے سے ایک بہترین جغرافیکل لوکیشن مانا جاتا ہے. ان تعلقات سے پاکستان کو کتنا معاشی طور پہ فائدہ ہو سکتا ہے, اور ساتھ ساتھ کتنے ممالک اسٹیک اپنے پاکستان پہ لگانے کے لیے جو ہے وہ راضی ہو سکتے ہیں, کیونکہ سفارتی سطح پر جو معیشت کے حوالے سے جو بات چیت ہیں وہ بھی بڑھ چڑھ کر بات ہو رہی ہے. اس حوالے سے بھی تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا. دیکھیے آپ کو شاید پتا ہو کہ جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے, دیٹ از دا گیم چینجر ان دا ہول ریجن. اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور صرف چائنا سے لے کے پاکستان تک محدود نہیں ہے, بلکہ اب اس کو افغانستان, ایران کے راستے سعودی عرب تک اور باقی گلف ممالک تک بھی پھیلایا جا رہا ہے, وچ از اے بگیسٹ اکنامک چینج فار پاکستان. اور اس کے اوپر کیونکہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس میں اس کے اوپر کام سلو کر دیا گیا تھا, یا ویسٹرن انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اوپر کام روک دیا گیا تھا. لیکن جیسے ہی شہباز شریف صاحب واپس آئے, انہوں نے شہباز سپیڈ کے ساتھ اور آرمی کی کولیبوریشن کے ساتھ انہوں نے پراپر اس کے اوپر تیزی سے کام کرنا شروع کیا, جس کی وجہ سے اب پاکستان کی اکنامک امپورٹنس جو ہے وہ مزید بڑھ گئی ہے. چائنا کا ٹرسٹ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر اور بلڈ ہوا ہے کہ ٹھیک ہے, دا ویز وی آر کریٹنگ, دا کوریڈورز وی آر کریٹنگ, we are getting the full support from Pakistan Army on that project and the Pakistani government on that project. تو یہ آٹومیٹیکلی خطے میں ایک بہت بڑا گیم چینجر ہے. اور اس دوران چائنا سے پاکستان میں جتنا مال آئے گا, جتنا ٹریڈ ہوگا, اور باقی ملکوں سے پاکستان میں جتنا ٹریڈ ہوگا, they just have one route to follow, that is پاکستان. ڈاکٹر دانش ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش سے جس طرح تعلقات ایک 360 تبدیل ہوتے دکھ رہے ہیں, نہ صرف یہ کہ ہمارے بہتر بلکہ جو ہمارا دشمن ممالک ہے اس کو بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بنگلہ دیش کے ساتھ. اور جس طرح فرما رہے ہیں کہ مختلف جگہوں پر مختلف سفارتی تعلقات, بھارت کے اس کے ایٹیٹیوڈ, اس کی اس شدت پسندانہ سوچ, مودی سرکار کی جو ہندو پسند اور ساتھ ساتھ جو شدت اس کے اندر دیکھی جاتی ہے, اس کی وجہ سے آئسولیٹ ہو رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ ایک پرسیپشن ہے, کہا جاتا ہے کہ جناب جیوگرافکلی جو پوزیشن ہے اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے دیگر ممالک کو ٹریڈ کے ذریعے اگر پاکستان اپنے اوپر جو ہے وہ ایک حصہ بنا لیتا ہے تو یقینی طور پہ دنیا بھر کے جو نہ صرف جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ادھر آ سکیں گے. اسی طرح بہت سارے معاملات کے اندر جب اسٹیکس لگے ہوتے ہیں کسی کے ملک میں تو مجبوری بن جاتا ہے ایسا ملک. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ مثال دی جاتی ہے کہ جی دبئی ریگستان تھا اور اس کو کس طرح بنایا کہ آج بڑے بڑے ملکوں کا اسٹیک وہاں پر دکھائی دیتا ہے. ہم کیا فورکاسٹ کر سکتے ہیں ڈاکٹر دانش کہ جغرافکلی جو پوزیشن ہے اس کو لارجر اسکیل میں چائنا کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک اور ساتھ ساتھ وہ دنیا جو اس وقت یہ سمجھتی ہے پاکستان کو مختلف طریقے سے, ان کو بھی یوٹیلائز اور مجبور کر دیا جائے اس پوزیشن کے حوالے سے جو جغرافیکل پاکستان کو موجود ہے؟ دیکھیے اگر دنیا نے آگے بڑھنا ہے تو دنیا کو جنگ کا سہارا نہیں لینا, اگر دنیا نے آگے بڑھنا ہے تو دنیا کو ٹریڈ کا سہارا لینا ہے, تجارت کا سہارا لینا ہے. اور اگر آپ تجارت کی بات کریں تو اس وقت پاکستان جس طرح سے اکنامکلی گرو کر رہا ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے سابق وزیر اعظم کہا کرتے تھے جب انہیں ان کی سیٹ سے اتارا گیا تو وہ کہا کرتے تھے کہ ایک آئینی طریقے سے جب انہیں ان کی سیٹ سے ہٹایا گیا تو وہ کہا کرتے تھے پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے, پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے, پاکستان ول بی دا 4 کنٹری جو کہ بینکرپسی فائل کرے گا. آج وہ سارے دعوے کہاں گئے؟ وہ سارے دعوے تو دھرے کے دھرے رہ گئے. جب پاکستانی پرائم منسٹر نے اور پاکستان کی کرنٹ گورنمنٹ نے جب چارج لیا ود دا کولیبوریشن آف دا اسٹیبلشمنٹ اینڈ ادر ایجنسیز اینڈ ادر انسٹیٹیوشن, پاکستان نے ایک سالڈ ٹریڈ کے اوپر انہوں نے ایک سالڈ پالیسی کو اپنایا, جس کی وجہ سے انہوں نے باقی ممالک کے اندر جو ہے ایک اعلیٰ مقام انہوں نے لیا, ایک منفرد مقام انہوں نے لیا, جس کی وجہ سے پاکستان کی ٹریڈ انکریز ہوئی, پاکستان کی امپورٹس انکریز ہوئی. اس کے علاوہ جو ٹیرفز اور ٹیکسز تھے جو گزشتہ دونوں بجٹ تھے اس کے اوپر انہوں نے بڑے سوچ سمجھ کے آئی ایم ایف کے ساتھ کنسلٹ کر کے
وہ بجٹس لگائے, اور آج جو ہے پاکستان $8 بلین جو ہے وہ سرپلس میں جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پرانی جتنی چیزیں تھیں یا پرانی جتنی پالیسیز تھیں وہ اتنی افیکٹو نہیں تھی جتنی افیکٹو نئی گورنمنٹ کی نہیں تو اب لوگ بھی تو ڈاکٹر دانش یہ گمان ہے یا سوچنا شروع کر دیا ہے لوگوں نے کہ جناب پرانی سرکار کی یہ یقینی طور پہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ جی سری لنکا کا حال ہو جائے گا, ڈیفالٹ ہو جائے گا, یہ باتیں ہم نے بھی سنی تھیں, یہ خواہش تو ہو سکتی ہے میرے خیال سے. اب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی کسی نہ کسی کی خواہش تھی شاید کہ یہ ہو جائے, وہ لفظوں میں آ رہی تھی کہ یہ ہو سکتا ہے. بالکل یہ گولڈ سمتھ اور اس کے ساتھیوں کی خواہش ہو سکتی ہے, لیکن اگر آپ پاکستان کی طرف دیکھیں تو جس شہباز سپیڈ کے ساتھ پاکستان ترقی کر رہا ہے, اس شہباز سپیڈ کے ساتھ پاکستان کبھی بھی کسی صورت بھی ڈیفالٹ کی طرف نہیں جا سکتا. ڈاکٹر دانش میں تھوڑا سا آپ کا ایک اور سوال لے کر ٹائم لینے کی کوشش کروں گا کہ میں تھوڑا سا اس سوال سے بتا رہا ہوں, جاننا چاہوں گا کہ کیونکہ آپ دنیا کے دیگر ممالک کے اندر ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ویسٹ کس طرح چل رہا ہے اس کے اوپر بھی آپ کی ایک گہری نظر ہے. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جناب پاکستان کا جو انفراسٹرکچر ہے, جو یہاں پر اسکل لیبر ہے, مختلف ایسے معاملات ہیں انٹرنلی میں اگر بات کروں جو سرکار کو چاہیے کہ وہ سدھریں, اس کو سدھارے بغیر ایک بہتر سسٹم, ہم ٹریڈ کا جو ماحول جسے کہتے ہیں کہ جی وہ ایکو سسٹم تو بنایا جائے. آئے روز کے احتجاج, آئے روز کی جو پولیٹیکل معاملات ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر غور ہو رہا ہے اور کتنا ضروری ہے ان تمام فیکٹرز کو دیکھنا تاکہ جو ٹریڈ ہے اور جس طرح دیگر ممالک آپ کے اوپر ریلائی کرنا شروع کریں گے تو ان کو جو آؤٹ کمز ہیں کم سے کم وہ اس طرح کے نہ ملیں؟ علی رضا, پہلے تو میں آپ کو جو آپ نے پہلا سوال کیا کہ آپ کافی ممالک کا دورہ کرتے رہتے ہیں اور فورن کمیونٹی سے ملتے ہیں, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ایک بہت ہی مزے کی بات بتاتا ہوں علی رضا, بلکہ میں پوری پاکستانی عوام کو آپ کے چینل کے ریفرنس سے یہ بات بتانا چاہوں گا کہ اب پاکستانی جہاں پہ بھی جاتے ہیں ان کا نام روشن ہے. مطلب خوشی ہوتی ہے آپ کو پاکستانی ہونے پہ. یہ جتنا چھوٹی سی جنگ ہوئی, چھوٹا سا آپریشن ہوا, لیکن اس نے پاکستان کا اتنا بڑا امیج پوری دنیا میں پورٹرے کر دیا ہے. آذربائیجان کے لوگ ہو جائیں, اب میکسیکو کے لوگ ہو جائیں, اب ترکیہ کے لوگ ہو جائیں, باقی اسلامی ممالک کے لوگ ہو جائیں, جب انہیں پتا چلتا ہے کہ آپ پاکستانی ہیں تو وہ آ کے آپ سے گلے ملتے ہیں, وہ آپ کو کہتے ہیں کنگریچولیشن, وہ آپ کو کہتے ہیں what you did no one can do in the history, no one can do in the future. This is what Pakistan has gained respect through Pakistan Army, through the Pakistan government, through the Pakistan establishment, through the Pakistani institutions, کہ جب پورا پاکستان یونائٹ ہوا تو سب سے بڑا جو اس میں کریڈٹ جاتا ہے وہ پاکستانی میڈیا کو جاتا ہے. جس طرح سے پاکستانی میڈیا نے ذمہ دارانہ رپورٹنگ کی اور ذمہ داری سے, پوری ذمہ داری سے انہوں نے پوری دنیا میں کنوے کیا کہ انڈین میڈیا جھوٹ بول رہا ہے. پاکستان کے پاس جتنی ذمہ داری تھی پاکستان نے وہ دکھائی, اور پاکستان نے پوری دنیا کو کنوے کیا کہ جب ہم حملہ کریں گے تو پوری دنیا کو نظر آئے گا. اور پھر اسلامی ممالک, ویسٹرن ممالک, امریکہ, کینیڈا, سب نے دیکھا کہ جب پاکستان نے حملہ کیا تو اس کے اثرات آپ کو نظر آئے. اب میں آتا ہوں آپ کی دوسری بات کی طرف کہ پاکستان میں کون سے ریفارمز ہونے چاہیے. تو آئی وڈ سجیسٹ ٹو دا پرائم منسٹر آف پاکستان, وی ایکچولی نیڈ دا ایگریکلچر ریفارمز, we need the technological reforms, we need to invest on the youth. If we are successful in these three areas تو پاکستان کا نام آلریڈی دنیا میں اب اجاگر ہو چکا ہے. جن کو پاکستان کا نہیں بھی پتا تھا ان کو پاکستان کا اب پتا چلنا شروع ہو چکا ہے. پیپل آر ایکسپلورنگ. اف یو گو ٹو گوگل اینڈ گوگل میں آپ ٹاپ فائنڈ سرچ کریں تو سب سے پہلے آپ کو پاکستان کا نام وہاں پہ نظر آئے گا. دس از آل دا آؤٹ کم آف دا سکسیسفل وار پاکستان ہیز وون. بہت شکریہ ڈاکٹر دانش, ہمیں اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے ناظرین اور بتا رہے تھے کہ کن ریفارمز کی اس وقت ضرورت ہے, اور پرائم منسٹر شہباز شریف سے درخواست کرتے بھی دکھائی دیے اور ان کا کہنا تھا کہ ہمیں ٹیکنالوجی, ایگریکلچر اور ساتھ ساتھ اس یوتھ کو, جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب ایک میکسیمم 60% 70% ہماری یوتھ ہے, اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین, مختلف ایشوز کے اوپر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اپنے پروگرام میں, مگر وقت ہوا ہے ابھی ایک بریک کا, بریک پہ جا رہے ہیں مگر کہیں نہیں جائیے گا, ایک اور اہم سیگمنٹ ہے اس پر بات کریں گے.